دیکھنے میں بچوں میں ظاہراً کوئی نقص نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے دل کے امراض ایسے ہیں کہ جن میں نلاہٹ بھی نہیں آتی، لیکن جب ہم اندر دیکھتے ہیں دل کو تو اس میں بہت بڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے، بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت اچھے علاج کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پہ آئے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے بچے کی حفاظت ہوئی۔ دل کا سوراخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھا آپریشن کرنا ہے ہم نے، دل میں مختلف سوراخ ہوتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے پہ ہم مدر کو ساتھ میں انوالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گائیڈ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ آرائش نیوز دیکھ رہے ہیں، میں عدنان یعقوب ہوں۔ آج ہم آپ کو چلڈرن ہسپتال ملتان میں جہاں پہ بچوں کا دل کا آپریشن ہوتا ہے اس کا سارا جو پروسیس ہے وہ دکھائیں گے کہ چھوٹے بچے، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی، جو چھوٹے بچوں میں دل کا آپریشن ہوتا تھا یا دل میں سوراخ ہوتا تھا یا ان کے اینجیوگرافی ہوتی تھی تو ان کو لاہور بھیجا جاتا تھا، لیکن اب چلڈرن ہسپتال ملتان ایک عرصے سے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ چھوٹے بچے جن میں پیدائشی طور پہ دل کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں، یہاں پہ آئی سی یو میں ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیا خوراک دی جاتی ہے، خاص طور پہ والدین مائیں جب اپنے چھوٹے بچوں کا آپریشن کراتی ہیں تو ان پہ کیا بیتتی ہے، اور ایک ڈاکٹر کو کتنا مضبوط دل رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سب سے حساس اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو ٹریٹ کرنا، خاص طور پہ ان کے آپریشن کے دوران۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی کیونکہ ہمارا ایک معلوماتی پروگرام ہے، یہ بھی بتائیں گے کہ جو بچے جن کے دل میں سوراخ ہوتا ہے کہاں ضروری ہوتا ہے کہ ان کو صرف میڈیسن دے کے، ادویات دے کے ان کا جو ہے ان کو ریکور کر لیا جائے، کہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ جو کارڈیالوجسٹ ہیں، سرجن ہیں، ان سے بھی جانیں گے، اور یہ سارا پروسیس چلڈرن ہسپتال ملتان میں کس طرح ہوتا ہے، ایک بچے کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ آپ کو دکھائیں گے۔ آئی سی یو کے باہر میں موجود ہوں، اندر چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجربہ کار کارڈیالوجسٹ سہیل ارشد صاحب جو پورا یہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں معروف سرجن ہیں سید علی بخاری صاحب جو خاص طور پہ یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پہلے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا انٹرو میں بھی کہ جنوبی پنجاب میں فیسلٹی نہیں تھی، اور یہاں پہ اب تک چلڈرن ہسپتال 50 سے زائد بچوں کا آپریشن بھی کر چکا ہے، ڈیٹیل بھی ہم جان لیں گے، اور 500 سے زائد بچوں کی جو ہے اینجیوگرافی بھی کر چکا ہے۔ میں سب سے پہلے سہیل ارشد صاحب، سر آپ سب سے پہلے تو آپ کو سلام ہے۔ ایک ڈاکٹر کو اتنا مضبوط دل رکھنا پڑتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ٹریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے سر یہ پروسیس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو معالج بنانا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اس کے اوپر ایک کرم نوازی ہوتی ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو بطریقہ حسن نبھائیں۔ جو آپ نے کہا بچوں کے دل کے امراض کے حوالے سے، تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہی ہے، وزٹ کیا ہے، آپ آئے ہیں کہ کتنا زیادہ ورک لوڈ ہے پیشنٹس کا، بچوں کی بیماریاں کتنی پیچیدہ ہیں دل کے حوالے سے، اور ان کی اصلاح کرنا، ان کو ڈائگنوز کرنا، ان کو ٹریٹ کرنا، اور اس کے بعد ان کی اینجیوگرافی، ان کو سرجری کرنا، یہ اس سے بھی بڑا مرحلہ ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز کی اور ہمارے ٹریننگ سٹاف کی جو ایک ٹریننگ ہے وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ وہ جب آپ بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بھی 2-3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو سپیس ہے، ہمیشہ ہم اوور کراؤڈڈ رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارے بیڈز فل رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ گورنمنٹ کے بجٹ سے بھی ایکسیڈ کرتی ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمیں اس میں بہت زیادہ بعض اوقات تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے چلتی ہیں، لیکن الحمدللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم تقریباً 50 کے قریب جو ہیں بچوں کے دل کے آپریشن بھی کر چکے ہیں، اور تقریباً 600 سے 650 سے زیادہ ہم نے بچوں کے دل کی اینجیوگرافی جو ہے وہ بھی کر لی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے رزلٹس بھی کسی بھی انٹرنیشنل سینٹر کے سٹینڈرڈز کے بالکل عین مطابق ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ فیوچر میں یہ جگہ جو ہے بچوں کے دل کے علاج کے حوالے سے اور انشاءاللہ فلورش کرے گی۔ میں سر سید علی بخاری صاحب سے بھی ساتھ میں لوں گا۔ سر ہم تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو وزٹ بھی کرا دیں کہ آئی سی یو میں آپ بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، چھوٹی عمر کے سر بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ یہ چھوٹی بچہ ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ یہ سر مرسلین بچہ ہے، یہ اس کی عمر تو 11 مہینے ہے، لیکن وزن تقریباً اس کا صرف 4-4.5 کلو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہونٹوں پر بھی نلاہٹ ہے، اور اس کے ہاتھوں پیروں پر بھی نلاہٹ ہے، ناخن بھی نیلے ہیں۔
تو یہ نیلے پن والا مرض ہے بچوں کے دل کے حوالے سے. اس کی دل کی شریانیں الٹی لگی ہوئی ہیں, دل میں سوراخ بھی ہے, اور اس وقت یہ نمونیا شدید کے ساتھ ایڈمٹ ہے ہمارے پاس. ہم کوشش کریں گے کہ پہلے اس کا نمونیا ٹریٹ کریں, اس کی انفیکشن کریکٹ کریں, اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ کسی طرح کی دل کی سرجری اس کو آفر کریں, تاکہ جس سے اس کی سانس ہے, اس کی نلاہٹ ہے, وہ کم ہو اور لائف جو ہے وہ کمپیریٹیولی کمفرٹیبل ہو. سر جب والدین بچوں کو لے کے آتے ہیں تو آپ یہ ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں کہ اس بچے کے دل میں سوراخ ہے یا دیگر امراض ہیں؟ کیونکہ والدین سمجھتے ہیں کہ دل میں سوراخ ہے اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. والدین کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, کیسے یقین دلاتے ہیں کہ جی اس میں یہ مسئلہ ہے, اس کو ہم نے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ کافی مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے, یہ واقعی ایک مشکل کام ہے, کیونکہ بہت سارے بچوں میں ظاہراً اگر ان کی شکل و شباہت دیکھی جائے تو ماشاءاللہ بچے تو سارے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, تو بچے پیارے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں بچوں میں ظاہراً کوئی نقص نہیں ہوتا. جیسے اس بچے میں اگر آپ دیکھیں تو ظاہراً اس میں کوئی نقص نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اب اس میں نلاہٹ آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن بہت سارے دل کے امراض ایسے ہیں کہ جن میں نلاہٹ بھی نہیں آتی, لیکن جب ہم اندر دیکھتے ہیں دل کو تو اس میں بہت بڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے, بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو والدین کو اس بات پر قائل کرنا کہ یہ ایکچوئل میں جو مسئلہ ہے یہ واقعی بہت سیریس ہے, یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, اور اس کو کسی نہ کسی طرح کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے, آئدر اینجیوگرافی سے یا سرجری سے. واقعی پیرنٹس کو منانا سمجھانا وہ بہت مشکل کام ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, ایک دفعہ ہم بتاتے ہیں, پیرنٹس چلے جاتے ہیں, پھر ادھر ادھر کچھ وقت جو ہے نا وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں ٹیبوز ہیں, میتھس ہیں کہ کچھ دم کرا لیں, کچھ کا خیال ہے ہومیوپیتھک دوائی کر لیں, کچھ کا خیال ہوتا ہے یہ کر لیں, وہ حکمت کی دوائیاں کر لیں. لیکن جب الٹیمیٹلی 3 4 6 مہینے بعد کمپلیکیشنز ارائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی پیچیدگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی سانس مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے, رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, بچہ گروتھ ہی نہیں کرتا ہے, بار بار نمونیا ہی ہوتا رہتا ہے, اور اس طرح کی تکلیفیں بہت زیادہ ہونا شروع, پھر دوبارہ والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑی کوشش کر لی, اب یہ نہیں ٹھیک ہو رہا, اب آپ ہماری پھر رہنمائی فرمائیں کیا کرنا ہے. ہم ان کو پھر بتاتے ہیں, لیکن اب اسی بچے کا علاج کرنا جس کا شاید 4 مہینے پہلے کرنا نسبتاً آسان تھا, اب کمپلیکیشنز کے ساتھ کرنا نسبتاً مشکل ہو جائے گا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے چونکہ کرنا ہے تو پھر وہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے واقعی آپ کی بات درست ہے کہ پیرنٹس کو قائل کرنا سمجھانا بہت ایک مشکل کام ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ ڈینائل فیز میں رہتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے شاید یہ بہت صحیح بات نہیں ہے, اور ہمارا بچہ تو ادروائز ٹھیک ہے, شکل و شباہت بھی ٹھیک ہے, ہاتھ پیر بھی ٹھیک لاتا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو دل کا اتنا بڑا مسئلہ ہو. والدین تو محبت میں وہ تشخیص کو نہیں جان رہے. تو اس بیس پہ ہم لوگ نیکسٹ انویسٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی چیز کو 100% کنفرم کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر نیکسٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ اینجیوگرافی کہلاتی ہے. جو پہلی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ایکو کارڈیوگرافی کہلاتی ہے, جس کے اوپر کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر سہیل صاحب ہیں, وہ ایک اسکریننگ کر لیتے ہیں کہ اس بچے کے اندر کیا ڈیفیکٹس ہیں, ملٹیپل ہیں, ایک سے زیادہ ہیں. دیکھیں یہ فیلڈ جو ہے نا یہ عام فیلڈ نہیں ہے, یہ سب سے بڑا فیلڈ ہے. تو دنیا میں جو قومیں ہوتی ہیں نا وہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں بچوں کی دل کی سرجری شروع ہو. آپ آج چلے جائیں, آپ انڈیا سے پوچھ لیں کتنے پروگرام ہیں, 5-6 پروگرام کام کر رہے ہوں گے. اسی طرح مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو 1 آدھ سینٹر ہوں گے, 2 سینٹر ہوں گے, کویت میں 1 سینٹر ہے, امریکہ میں بھی بہت کم سینٹر, ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہو رہی ہے. اسی طرح سے افریقہ میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے, ایک ٹیم ایفرٹ کے نتیجے میں یہاں پر بچوں کی دل کی سرجری شروع ہو چکی ہے اور کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں آئے تاکہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے. بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے, ابھی کچھ ریسنٹلی بہت سے ایون کچھ پیشنٹ ہیں وہ انڈیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انڈیا جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہاں پہ کام کرنے کے قابل ہیں, اور ہمارے یہ جو سیٹ اپ ہے یہ انتہائی محفوظ ہے, اور اللہ کے شکر سے اور اللہ کے مہربانی سے ہم وی آر ان اے پوزیشن, وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیز تھنگ. وی ڈاکٹر سہیل صاحب ماشاء اللہ ہی از اے ویل نون کارڈیولوجسٹ ہیں, اور ایز اے کارڈک سرجن میں نے ان کو جوائن کیا ہے. انشاءاللہ مل کے ہم یہ آگے بڑھا رہے ہیں کام, اور ہم کرتے رہیں گے. تو یس, تو مل کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے میں آپریشن ہوگا, کب ہوگا, کس سٹیج کے اوپر ہوگا, کس ایج کے اوپر ہوگا, اور پھر ہم اس طرح سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے. سوال تو آپ سے بعد میں کروں گا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو جہاں اچھا سیٹ اپ ملے وہ وہاں موو کرے, کیونکہ آپ نے باہر سے ڈگری لی تو اس سے اچھی جگہ بھی آپ کو پروموشن مل سکتی تھی, جگہ مل سکتی ہے. آپ نے یہاں کیوں کیا؟ پہلے اس بچے کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ جو چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے, کتنے اس کا کیا مسئلہ ہے, اور اتنی چھوٹی عمر میں نرسز تو بیچاری کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, ہم سے بات کریں. بالکل, جیسے ابھی ڈاکٹر سہیل نے پہلے بھی کہا کہ بچے جو VSD والے بچے ہوتے ہیں جن میں دل میں بہت بڑا سوراخ ہوتا ہے, تو یہ بچے باقیوں کی نسبت جو ہے نا انفیکشن نمونیا بہت تیزی سے یہ ایکوائر کرتے ہیں.
تو اب ہم اس کو سیدھا سیدھا اس کا سوراخ بند نہیں کر سکتے. تو پہلے ہم اس کا انفیکشن ٹریٹ کریں گے, نمونیا ٹھیک کریں گے. جب نمونیا ٹھیک ہو جائے گا پھر ہم اس کے سوراخ کو جو ہے نا وہ بند کریں گے. تو بچہ ہوگا یہ بالکل جو ہے نا آپ کے سامنے ہے, یہ تقریباً 3 مہینے کا بچہ ہے اور تقریباً 2.5 کلو کا بچہ ہے. تو یہ ایسے بچے جن کے دل میں سوراخ ہو, ان کا وزن بھی نہیں بڑھتا. تو یہ تو وہ وزن ہے جو کہ برتھ کے اوپر ہوتا ہے. 3 مہینے پہ بھی اب یہ 2.5 کلو کا ہے. تو ہم اس کو پہلے ٹھیک کریں گے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک بچے کا جو ہم نے ابھی سائڈ پہ آپریشن کیا ہے, تو اسی طرح سے اس کو ٹھیک کر کے آپریشن کر کے آج ہم اس کو یہاں سے ڈسچارج کریں. ارشد صاحب بتا رہے تھے آپ کے پاس اور بھی اپرچونیٹیز آ سکتی تھیں, آپ نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ یہیں پہ آپ نے اپنی اسی دھرتی کے بچوں کے لیے یہ اپرچونیٹیز اپنا پرفارم کرنا ہے؟ لیکن جی کوئک سا میں آپ کو جو ایک آنیسٹ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہسٹری بتا دوں, وہ یہ ہے کہ جب میں نے MBBS یہاں پہ کیا تو میں ایک دن ایک اخبار پڑھ رہا تھا. تو اس اخبار میں ایک خبر لگی ہوئی تھی کہ ملتان میں اور ایون پاکستان میں بچوں کے دل کے آپریشن نہیں ہو رہے, اور بچوں کو جو ہے نا وہ انڈیا بھیجا جا رہا ہے یا امریکہ جاتے ہیں یا یورپ جاتے ہیں. جو افورڈ کر سکتے تھے وہ یورپ چلے جاتے تھے, اور جو باقی لوگ تھے وہ گورنمنٹ ایون وہ انڈیا بھیج رہی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ 21ویں صدی میں بھی ہم پہنچ کے اگر ہم اپنے بچوں کے دل کے آپریشن نہیں کر سکتے اور یہ سہولت میسر نہیں کر سکتے, تو میرا خیال میں ایز اے نیشن ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تو وہ ایک لمحہ تھا جس میں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا, اور وہ ایک نیت تھی جو میں نے کمٹمنٹ کی تھی اپنے آپ سے کہ میں کروں گا, اور پھر یہ بھی کروں گا کہ میں یہ یونٹ یہ ملتان میں بناؤں گا, ساؤتھ پنجاب کے بچوں کے لیے بناؤں گا. کیونکہ تو لاہور میں تو کام شروع ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی ہے کہ اس کے اوپر برڈن بہت تھا, اور ملتان کے بچے پھر بھی ڈپرائیو ہو رہے تھے, ان کو وہاں پہ لسٹ میں جگہ نہیں ملتی تھی اور وہ لیٹ ہو جاتے. دیکھیں یہ ایسی آپریشن ہے, اگر ٹائم پہ ہو جائے بچہ بچ جاتا ہے, اگر ٹائم پہ نہ ہو تو یہ ڈیتھ ہے بچے کی, ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور ہم اس کو پھر ریکور نہیں کر سکتے. تو یہ ایک کمٹمنٹ تھی ہماری, ٹھیک ہے, اور اللہ نے اس میں کرم کیا اور ساتھیوں نے ہم ساتھ دیا, اور ٹیم ایفرٹ کے طور پر ہم لوگ یہاں پر اس قابل ہوئے آج کہ ہم یہ کام اسٹیبلش کیا. یہ بچہ ہمارے پاس 1.5 سال کا بچہ ہے. تو یہ بچہ دل کے بہت بڑے سوراخ کے ساتھ ہے. تو یہ بچہ اصل میں لیٹ ہو گیا ہے, یعنی ایسے بچے کو آپریشن ہم امریکہ میں 3 سے 4 یا 5 مہینے کے اندر کر دیتے تھے, لیکن کیونکہ یہاں پر وہی بات ہے, ریسورسز نہیں تھی, یہ والدین اس قابل نہیں تھے کہ یہاں سے وہ باہر جا سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ ویٹ کرتا رہا, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ اس سٹیج پر آ گیا کہ اس کے پھیپھڑوں کا پریشر بھی بہت بڑھ گئے اور اس کا دل بھی جو ہے نا وہ کمزور پڑ گیا. تو اب ہم نے جا کے جب ہم نے یہاں پہ کام شروع کیا تو ہمارے تک یہ پہنچے, تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم نے اس پہ جا کے اس کے پھیپھڑوں کی نالی کو تنگ کیا ہے. اس کا ایک پہلا آپریشن کیا ہے ہم نے جو کامیاب ہو گیا ہے, اور آج یہ آپ کے سامنے یہ مشین سے بھی اتر گیا ہے, اور اس کو ہم ڈسچارج کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو ہے اگلی سٹیج پہ جا کے اس کا دل کا سوراخ بھی ہم بند کر دیں گے. تو یہ ایک اس علاقے کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم کی ایک بڑی کامیابی بھی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے بچے کا کیا پرابلم کیا ہے؟ دل کا مسئلہ تھا, اور ہر جگہ ہم یہ سوچتے تھے کیسے جائیں, ہمارے پاس تو کوئی پیسے یا کاروبار غریب گھر ہے. تو پھر اسی وجہ سے ہم سے کسی نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر ہے وہاں پہ سیول, اور وہاں پہ جاؤ, بہت اچھے علاج کرتے ہیں اور احساس کرتے ہیں. تو پھر ہم یہاں پہ آئے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارے بچے کی حفاظت ہوئی. کب پتہ چلا کہ آپ کے بچے کا دل کا مسئلہ ہے, اور جب پتہ چلا کہ دل کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے کیسے یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ ایسی دوائیں لیتے رہے, لیکن اللہ پاک نے ایسے دل میں ڈالی کا سیول لے جاؤ, یہاں پہ لے کے آئے اسے. تو پھر ایمرجنسی میں گئے, وہاں پہ پھر کہا کہ بھئی دل والے اس میں جاؤ. جب یہاں پہ آئے تو اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کا یہاں پہ آپریشن کیا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے. چھوٹے بچوں کا جب آپ علاج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے, فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ فیلنگ سے پریشانی ہوتی ہے ایسے دیکھ کے, لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے تو آج دیکھا, بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. کیا بھائی بہت اچھے طریقے سے ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں, سیول جیسا. بچے کو نئی زندگی ملی ہے ہمارے کو آج. ان کی کارڈیک سرجری ہوئی ہوتی ہے, مدر ہینڈلنگ اچھی نہیں ہوتی, اس لیے مدر اٹینڈنٹس جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہوتے شروع فرسٹ سیکنڈ ڈے پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے پہ ہم مدر کو ساتھ میں انوالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو گائیڈ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے مدر, اس لیے ہمیں زیادہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم پہ نا. سر یہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بچے کی جب یہاں پہ آپ کے پاس ایڈمٹ ہوتا ہے, اس کے آپ بتا بھی رہے تھے ہمیں پہلے کہ بچے کے جیسے دل کے 4 وال ہوتے ہیں, تو بیسک دیگر امراض میں کیا کیا امراض ہوتے ہیں, اور بچوں کے اور بڑوں کے اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ دل کے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 خانے بنائے ہوتے ہیں, اور 4 ہی دل کے وال ہوتے ہیں.
کسی بھی پیرنٹس کو یا آپ کسی سے بھی سنیں کہ فلاں بچے کو دل کا مسئلہ ہے تو 99% آف دی ٹائمز لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید دل میں سوراخ ہے. لیکن سوراخ تو ایک اینٹی ہے، سوراخ کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. مثلا 4 خانے اللہ تعالیٰ نے 3 خانے بنائے ہوں، 4 وال ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 وال بنائے ہوں، 1 وال پیدائشی طور پر بند ہو، 2 وال پیدائشی طور پر بند ہو، 1 وال لیک ہو، 2 وال لیک ہوں، دل میں سوراخ اتنا بڑا ہو کہ آدھا پردہ ہی دل کا غائب ہو، دل کی شریانیں جو ہیں صاف اور گندے خون کی وہ الٹی لگی ہوں، جہاں صاف خون جانا ہے وہاں گندا جائے، جہاں گندا جانا ہے وہاں صاف جائے. تو یہ ملٹیپل ٹائپ آف انیٹمیکل ڈیفیکٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بچوں کے دل کے پیدائشی ہو سکتے ہیں. ایڈلٹس میں یوزلی انیٹمیکل ہارٹ پرابلمز نہیں ہوتے، مطلب کہ ان کا جو دل ہے وہ بناوٹ میں، جو ایڈلٹ ہسپتال میں آپ کہیں جائیں گے یا ایڈلٹ کارڈیالوجسٹ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مرض جو کہ دل کو بلڈ سپلائی کرنے والی شریانیں ہیں ان میں کسی میں تنگی رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، وہ زیادہ ان کی ڈومین ہے. لیکن بچوں میں جو زیادہ پرابلم ہوتا ہے یہ بلڈ کی سپلائی والا نہیں ہوتا، ہارٹ کی سپلائی خود ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہارٹ کے اندر اپنے بناوٹ کے نقص ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جو نقص بناوٹ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بناوٹ میں نقص رکھا ہے، وہ تو بچے کے بڑے ہوتے کے ساتھ ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے یہاں مت ہے والدین میں کہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اگر تو کوئی چھوٹا سا باریک سا کسی غیر تکلیف دہ جگہ پر سوراخ ہے تو اس کا تو ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ جی آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے بچہ، آہستہ آہستہ اسپونٹینیسلی کلوز ہو جائے. 20-30% میں سوراخ کلوز بھی ہو جاتے ہیں، اللہ رحمت بھی کرتا ہے. لیکن اگر سوراخ بڑا ہے یا سوراخ کے ساتھ ساتھ اور ڈیفیکٹ ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ شریانیں الٹی لگی ہوئی ہیں، کوئی پیدائشی وال بند ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ تو بڑے ہوتے کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ظاہر ہے ان کو تو ہمیں کسی نہ کسی طرح انیٹمیکلی کریکشن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سرجری یا اینجیوگرافی کرنی پڑے گی. اچھا سر، آخری میں سوال آپ سے لینا چاہوں گا کہ جب والدین آتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، والدین کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تو بالکل ٹھیک تھا، یا ہمارے بچے میں تو صرف یہی مسئلہ تھا، یہ تو ڈاکٹروں نے نکال دیا، تو کیسے کرتے ہیں؟ جی والدین اس کو بالکل نہیں مانتے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. والدین ہمیشہ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں. ہم چونکہ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا جھوٹا سہارا. آپ یقین کریں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے آتے ہوتے ہیں جن کو واقعی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ان کو ساری بات سمجھاتے ہیں لیکن اگلے دن وہ مریض غائب ہو جاتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں. وہ ہفتے بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جی میں تو ڈاکٹر صاحب آپریشن کرا آیا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی باہر کوئی نشان نہیں ہے، اندر کوئی نشان نہیں ہے، تو آپریشن کیسے کرا آئے ہو؟ وہ جی فلاں جگہ پر فلاں گاؤں میں ایک پیر تھا، وہ دم کے ساتھ آپریشن کر دیتا، میں تو دم سے آپریشن کرا آیا ہوں. تو اس طرح کا ہمارا یہاں پر سوشل سیٹ اپ ہے جس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. ہمیں واقعی سمجھانے میں پیرنٹس کو کافی دقت ہوتی ہے، ایکنالج کرانے میں کافی دقت ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی سمجھتے تب ہے پیرنٹس جب اس مرض کی کمپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں بچے میں. یعنی نہ وزن بڑھتا ہے، نہ نمونیا ٹھیک ہوتا ہے، نہ نیلا پن ٹھیک ہوتا ہے، نہ اور تکلیفیں ٹھیک ہوتی ہیں، بار بار ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے. پھر چاروں نہ چار وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو ڈاکٹر کہہ رہے تھے بات ٹھیک تھی، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تب تک لیٹ ہو چکا ہوتا ہے کام. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا باہمی اعتماد کی فضا قائم کرنا، تو یہ پیرنٹس کو بھی اس بات کو اکنالج کرنا چاہیے کہ جو ایک کوالیفائڈ آدمی ایک بات کر رہا ہے وہ بات جائز ہے. ہاں سیکنڈ اوپینین لی جا سکتی ہے، لیکن میں نے ایک بچہ دیکھا، میں نے ایک ڈیزیز ڈائگنوز کی، میں نے اس کا ایک ڈیسیژن پلان بنایا، یہ میرا ایک پلان ہے. اب اس پہ ایک سیکنڈ اوپینین ہو سکتی ہے کہ کسی اور کارڈیالوجسٹ سے اس کے اوپر، ایڈلٹ کارڈیالوجسٹ نہیں، بچوں کے کارڈیالوجسٹ سے اس پہ اوپر رائے لے لی جائے. لاہور سے رائے لی جا سکتی ہے، کراچی سے لائی جا سکتی ہے، لیکن وہ رائے پلیز خدا را بچوں کے دل کے اسپیشلسٹ سے ہی لیں نا. وہ یہ تو نہ ہو کہ گاؤں کے کسی مطلب ایسے آدمی سے لے لیں جو ہومیوپیتھک کی دوائی دیتا ہے یا حکمت کرتا ہے یا وہاں صرف اپنا علاج روحانی طریقے سے کرتا ہے. تو پلیز یہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا سمجھانے کی اور سمجھنے کی سب کو ضرورت ہے کہ ہم نے بات کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی رضا سمجھنا ہے اور اللہ پر ہی چھوڑتے ہوئے آگے علاج کی طرف جانا ہے. کیونکہ ملتان شہر کے زیادہ تر ریجنل ایریاز ہیں اور گاؤں میں لوگ کرتے بھی یہی ہیں کہ وہ ادھر چھوٹے موٹے ڈاکٹر کو دکھا کے وہ بچوں کو صرف فارمیلٹی کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین، ہمارا بھی آج کا جو پروگرام تھا صرف ڈاکٹروں کے درمیان اور جو والدین ہیں ان کے درمیان ایک باہمی اعتماد کے اس کو بڑھانا ہے، اس کو قائم کرنا ہے. جیسے کہ ہمارے ساتھ ہارٹ اسپیشلسٹ سہیل ارشد صاحب موجود رہے، انہوں نے سارا ہمیں بریف کیا. ساتھ میں سرجن علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، سید علی بخاری صاحب، اور انہوں نے ہمیں جس طرح بریف کیا ہے والدین کو خاص طور پہ آج کے
प्रोग्राम पे ये समझ जाना चाहिए कि जब आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, इनको दिल का मसला होता है, तो जो डॉक्टर कह रहे होते हैं वो सारी तशखीस करने के बाद कह रहे होते हैं, तो उनके साथ ताउन करना इंतहाई ज़रूरी है। और क्योंकि ये जो ख़ास तौर पे आज हमने आपको विज़िट करवाया है यहाँ पे, जो दिल के सुराग का बच्चों का मसला होता है, ये सबसे ज़्यादा हसास होता है, सबसे ज़्यादा महंगा होता है और सबसे ज़्यादा टफ़ इसलिए होता है कि मुझे अभी बता भी रहे थे सर्जन साहब कि 8-8 घंटे जब ऑपरेशन करते हैं तो इनको 8 घंटे मुसलसल बिज़ी रहना पड़ता है। तो ये अपनी दीगर जो ज़िंदगी की मसरूफियात है उनको तर्क करके आपके बच्चों के लिए आपके साथ उनके साथ इंगेज रहते हैं। तो ये प्रोसेस पहले जनूबी पंजाब में नहीं था, लेकिन अब ये शुरू किया गया और सिर्फ यही इसी वजह से कि यहाँ के बासियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर इसलिए नहीं इलाज कर रहे होते कि इन बच्चों का एक ड्यूटी के लिए उनको इलाज करना है, बल्कि वो दर्द दिल के लिए अपने बच्चे समझ के यहाँ जो हमने सारा प्रोसेस किया उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये सारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।